آداب کتابیں بولتی ہیں کے سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ایک افسانوی مجموعہ ہے، چور لمحہ، جس کی خالق ہیں روحی طاہر۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے تعارف کی طرف چلیں، آپ سے ایک گزارش۔ ادبستان آپ کا اپنا چینل ہے جس پر ہم کتابوں کا تعارف پیش کرتے ہیں، ادیبوں کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ ادبستان کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آئیے اب کتاب کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ زندگی کے ارتقاء کے ساتھ کہانی اور افسانہ بھی ارتقاء پذیر رہا ہے۔ کہنے کو تو زندگی کی روانی کے ساتھ کردار بدلتے اور کہانی دہرائی جاتی رہی ہے، مگر دیکھنے والی آنکھ اور لفظوں کے اظہار میں ہر کہانی کو نیا رنگ دیا گیا۔ ترقی پسند تحریک اور علامتی افسانے ہماری افسانوی تاریخ کا حصہ ہیں، اور اس خوبصورتی میں رنگ بھرنے میں بہت سے نام شامل رہے۔ عصمت چغتائی، خالدہ حسین، کشور ناہید، عاجرہ مسرور، ختیجہ مسرور کے نام اردو افسانے کی تاریخ میں خواتین افسانہ نگاروں کے اہم نام ہیں۔ گو کہ مرد و زن کی تخصیص افسانے اور افسانے کی تکنیکی خوبیوں سے دوری کا باعث ہو سکتی ہے، مگر یہ امر طے ہے کہ عورت ہی عورت کے جذبات کی بہتر عکاسی کر سکتی ہے۔ جدید افسانہ نگاروں میں روحی طاہر ایک ایسا نام جس نے عورت کے جذبات کو نیا رنگ بھی دیا اور ان حقوق تک رسائی کی امید بھی دلائی جو اسے چاہیے۔ روحی طاہر کے افسانوی مجموعہ چور لمحے کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نے سیدھے سادے بیانیہ انداز میں کہانیاں لکھی ہیں، ایسی کہانیاں جن میں علامت نہیں، تجرید نہیں، کوئی بل چھل نہیں، اور انہیں سمجھنے کے لیے کسی نفسیاتی تنقید کی بھی ضرورت نہیں۔ اپنی سادہ کاری کے باوصف یہ کہانیاں دلکش ہیں۔ افسانوں کی یہ دلکشی ان کے موضوعات کی اہمیت اور توانائی کی وجہ سے ہیں۔ ان کہانیوں کے موضوعات معاشرے کے مختلف طبقوں خصوصاً خواتین اور بالخصوص ورکنگ وومن کی زندگی کے گرد گھومتے ہیں۔ موضوعات کی اسی رنگا رنگی اور دل آویزی نے روحی طاہر کے افسانوں میں اثر انگیزی پیدا کی ہے اور ان کے قلم کو اعتبار بخشا ہے۔ چور لمحہ روحی طاہر کی 23 کہانیاں نہیں بلکہ رب سے ناشنا ایک ہی کہانی ہے۔ یہ عورت کہانی ہے جو دائرے میں گھومتی ہے۔ روحی طاہر نے چور لمحہ لکھ کر افسانے کی دنیا میں ایسا اضافہ کیا جس میں نرم و نازک احساس کم اور کانٹوں کی چبھن زیادہ ہے، خوشبو کم اور کڑواہٹ زیادہ ہے۔ ان افسانوں میں چبھتے کانٹے عورت کو حقیقت برداشت کرنے اور مقابلے کی طاقت عطا کرتے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے روحی طاہر ایک وکیل ہیں، اس لیے عورت کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے عورت کو ان کے حقوق تک رسائی کی امید دلائی ہے جو وومن ایکٹ 2011 میں دیے گئے ہیں۔ دفعات کی زبان میں بات کرنے والی روحی طاہر جب کہانی لکھتے ہوئے کردار تراشی کرتی ہیں تو کردار کے مطابق ماحول بھی تخلیق کرتی ہیں۔ دفتری ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے وہ مردانہ فرسٹریشن کو بھرپور انداز میں نمایاں کرتی نظر آتی ہیں۔ چور لمحہ وہ افسانہ ہے جو اس مجموعے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور یہی افسانوی مجموعے کا عنوان بھی ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو زنانہ ڈائجسٹ پڑھتی ہے اور ہر خواہش پوری ہونے کے باوجود محبت کی لذت سے ناآشنا رہتی ہے۔ شادی کے بندھن میں بندھنے کے باوجود سال ہا سال گزر جاتے ہیں، پھر ایک لمحہ اس کی زندگی میں بھی آتا ہے۔ افسانے کی مرکزی کردار پونم کے لیے جو ایک مشرقی عورت ہے، وہ لمحہ ایک چور لمحہ بن جاتا ہے۔ روحی طاہر عورت ہے اور چور لمحہ ایک آئینہ ہے جس میں ہر طرف عورت کا عکس نظر آتا ہے، مگر یہ عکس دھندلایا ہوا ہے مرد کی خود پرستی اور بدنیتی کی دھن سے۔ شہر کا رستہ کی کہانی بھی عورت کی بد
طینتی سے دھندلائی ہوئی ہے، جس کے آئینے میں حفظ ناچتی نظر آتی ہے۔ افسانے کا ایک پیراگراف دیکھیے۔ بابو جی کئی بار اسے سلمیٰ کی مثال دے چکے تھے کہ سلمیٰ کے بڑے افسران سے اچھے تعلقات ہیں، اور سائمہ تو سلمیٰ کے مقابلے میں خوبصورت بھی ہے، وہ چاہے تو اس کا تبادلہ گھر کے قریب بھی ہو سکتا ہے، اور اسے بل پاس کروانے والے کلرک کو مٹھائی بھی نہیں دینی پڑے گی، بس بڑے افسر کی نگاہ کرم چاہیے جو اس کے کام جادو کی چھڑی سے کروا دیں گے۔ اس نے سلمیٰ سے اس کا ریشمی برقع مستعار لیا اور بابو کے ساتھ جا کر بس کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بابو نے سلمیٰ کی تنخواہ دلانے کی حامی بھرتے ہوئے سلمیٰ کو آنکھ ماری اور بس فراٹے بھرتی شہر روانہ ہو گئی۔ وشکنیا کردار سازی کے حوالے سے ایک اہم افسانہ ہے۔ ہم جنس پرستی کے حوالے سے تجاول کا کردار تحریر کرتے ہوئے عورت کے قلم سے جس مشاہدے کا مظاہرہ کیا گیا وہ حیران کن ہے۔ افسانوں میں روحی طاہر نے اکثر سوالیہ انداز کا استعمال کیا ہے۔ اس طرح ایک طرف کہانی کا تاثر اور جاذبیت میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری جانب روحی طاہر نے قاری کو افسانے کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ افسانہ ہمزاد میں بھی ان کا سوالیہ انداز قاری کو چونکا رہا ہے۔ امینی ہنسی ایک اچھی کہانی ہے۔ روحی طاہر نے اس کہانی میں درخت کو وقت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وقت جو ناسے ہے، وقت کے بدلنے سے انسان کے موڈ بدلتے ہیں۔ ہراسمنٹ ایکٹ بیوہ کے حقوق انسان کے قول و فعل کے تضاد کو اجاگر کرتے افسانے ہیں۔ گملہ اور گلدان کاراکاری کی لعنت کے پس منظر میں لکھا ہوا افسانہ ہے۔ سیڑھیاں غربت سے عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے والی مہجبین کی داستان ہے، جو نہ جانے کب ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ساتھ ساتھ ایڈز جیسی بیماری کی منزلیں بھی طے کرتی چلی گئی تھی۔ روحی طاہر نے حقیقی زندگی کی خوشیاں، حادثوں، خواہشوں اور پریشانیوں کی سچی تصویریں پینٹ کی ہیں، جن کا تعلق ہماری زمین سے ہے، ہمارے اپنے سماج سے ہے، ہمارے اپنے دور سے ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ سادہ زبان، بے تکلف اظہار اور بے ساختہ اسلوب افسانہ نگار کی پہچان ہے، جو میرے خیال میں روحی طاہر کو ایک اچھا کہانی کا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کتاب چور لمحہ افسانوی ادب پڑھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس کتاب کے 144 صفحات ہیں۔ اس کی قیمت 400 روپے رکھی گئی ہے۔ اس کتاب کو ماورا پبلشرز 60 شارع قائد اعظم لاہور نے شائع کیا ہے۔ خوبصورت کتاب ہے، 23 افسانے اس میں دیے گئے ہیں۔ افسانوی ادب پڑھنے والوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ کتاب کو پڑھیے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب خریدیے، کتاب تحفے میں دیجیے، اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے۔ ایک نئی کتاب اور ایک نئے چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔